بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے سامنے گاہے بگاہے قانونی نکات لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو آج میں آپ کو آئین پاکستان یعنی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس کا ایک آرٹیکل ہے 10A، اس کے متعلق بتاؤں گا کہ وہ ہے کیا، اور اس پہ جو عدالتی فیصلے ہیں وہ کیا آ چکے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہے فیئر ٹرائل کے متعلق کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کا یہ حق ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی الزام عائد ہو جائے یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ عدالت میں چلے تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل جو کچھ چیزیں جو ہے ایسے ہو رہی ہیں کہ مقدمات میں خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کے مقدمات ہیں ان میں یہ خاص طور پہ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ تو اس سے قبل فوجی عدالتوں کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ تو عدالت نے جو ہے اس کو ختم کر دیا، اور اب جو فیئر ٹرائل ہو رہے ہیں وہ ان پہ کافی سوالیہ نشان ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو قانون پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، اس کا آرٹیکل 10A جو ہے وہ ہمیں یہ آزادی دیتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ فیئر کیا جائے۔ اب اس میں جو اگر اس کو آپ ایک لائن میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ سول حقوق کا تعین کرنے یا کسی فوجداری چارج کے خلاف ہر شخص کو شفاف کارروائی، مقدمہ اور مناسب عدل قانون کا حق حاصل ہوگا۔ تو اس میں پھر آگے چل کے عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں مختلف معاملات پہ، تو اس کی میں نے اس کو پھر ایک جا یکجا کر کے پھر آپ کے لیے ایک ایک لائن میں اس کا خلاصہ میں نے تیار کیا ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ غیر حاضری میں ٹرائل غیر قانونی اور فیئر ٹرائل کے روح کے منافی ہے، کہ ایسا جب وہ ملزم جس پہ الزام لگا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے تو اس کی غیر حاضری میں کوئی فیصلہ کر دیا جائے تو یہ قانون کے منافی ہے، اور ایسے فیصلے کئی ہوئے ہیں۔ تو وہ جب سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہ پھر انشاءاللہ کل عدم قرار پائیں گے۔ تو اس کا جو کیسلا ہے وہ PLD 2016 کراچی صفحہ 37 DB یعنی ڈویژن بینچ کا یہ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد آگے ایک فیصلہ ہے کہ جن گواہوں کا ذکر چالان میں نہ ہو، شکایت کنندہ ان کو بطور گواہ شامل نہیں کروا سکتا جب تک کہ ٹرائل کورٹ فیصلہ کرنے کے لیے اس امر کو ضروری خیال نہ کرے۔ یہ مثلا اس کو شامل اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو ٹرائل کورٹ جو ہے یا تو اس کو اپلیکیشن دی جائے اور ٹرائل کورٹ جو ہے وہ سمجھے کہ اس کو شامل ہونا چاہیے تو اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیس لا موجود ہے جی، یہ ہے 2016 PCRLJ 67 پیج ہے اس کا۔ اس سے اگلا کیس لا ہے، سرکار کا کام مجرموں کو انصاف کے تقاضے کے مطابق سزا دینا ہے اس جرم کے لیے جو مجرم نے سرزد کیا ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ قتل کے کیس میں آیا ہے اور اس کو کہا جناب یہ بڑا بدکار ہے، یہ جناب یہ تو ماضی میں چور بھی رہا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا، اسے جو اس پہ الزام ہے، جو اس پہ چارج ہے، جو اس سے اس وقت سرزد ہوا ہے، جس کا چالان وہاں پیش ہوا ہے، اسی کے متعلق جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے گا۔ تو یہ کیسلا ہے 2016 YLR 62 پیج ہے جی اس کا۔ آئین پاکستان میں آرٹیکل 10A کے اضافے کے بعد فیئر ٹرائل اور لاگو طریقہ کار بنیادی حقوق کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ اب اس سے یہ قانون تو تھا ہی، لیکن اب یہ ایک بیسک رائٹس میں اس کا شمار ہو گیا ہے، بنیادی حقوق یہ بن چکے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کس کے اسلام میں ہوا وہ آپ نوٹ کر لیجئے، 2016 YLR
214 پیج۔ سرکار کا کام امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے اور جرائم کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ہے جی 2016 وائی ایل آر 62۔ بس ان کا کام صرف امن و امان کو برقرار رکھنا اور جرائم کو کنٹرول کرنا، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلے کرے اور یہ کسی کے جو شفاف ٹرائل کا حق چھین لے، جیسے ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو آئین پاکستان کا آرٹیکل 10A ایک آئینی حق ہے، یہ بنیادی حق ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا ہے جی؟ یہ 2016 PLC 155 CS۔ اگر اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ حکم بغیر اختیار سماعت کے ہو اور اٹھائے گئے سوالات کے لیے آئین کے آرٹیکل 4، 9، 10A اور 18 کی تشریح مقصود ہو تو آئینی درخواست قابل سماعت ہے۔ اگر مجاز اتھارٹی کی طرف سے منظور کردہ حکم بغیر اختیار سماعت کے ہو اور متعلقہ سوال نامہ کی وضاحت کے لیے بجز محکمانہ داد رسی کے قواعد اور آئین کے آرٹیکلز 10A، 9، 4 اور 18 کا نفاذ ہو تو آئینی درخواست قابل سماعت ہے۔ PLD 2015 لاہور 34۔ ٹرائل کا مقصد ملزم کا ٹرائل کرنا ہے، نہ کہ زیر ٹرائل ملزم کو سزا دینا ہے۔ یہ ہے جی 2014 وائی ایل آر 2714، اس کا پیج ہے۔ ویسے یہ بڑا اہم کیس لا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ٹرائل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو لازمی طور پہ آپ نے سزا دینی ہے۔ ٹرائل کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس کا ٹرائل کرنا ہے، اس کے جائزہ لینا ہے، اس کے جرم کی صحت کو دیکھنا ہے، اس نے جرم آیا کیا نہیں کیا۔ صرف اس لیے آپ کو اس کو لا کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کر دیں گے کہ لازمی ہم نے ان کو سزا دینی ہے، تو یہ پھر اس کیس لا کی یہ منافی ہوگا، جس کے کیس لا کے تحت یہ کہا گیا ہے، مثلا 2014 وائی ایل آر 2714۔ تو یہ آرٹیکل 10A جو ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، اس پہ تقریباً یہ میں نے کافی سارے کیس لا جو ہے آپ کی نظر کیے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور سبسکرپشن کے ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ یوٹیوب کی کافی بڑی فیملی ہے، تو اس میں آپ کو مجھ جیسے شخص کو ڈھونڈنا مشکل ہوگا۔ تو آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ مجھے سنتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔